ناظرین، اس ویڈیو میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف سے واپسی پر کیوں روکا، اس کے بعد کیا ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ کس کام میں مصروف تھے۔ اس کے علاوہ ہم معراج شریف کے واقعے پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ موضوع کی جانب بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو اس بات سے روکے جس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا، اس لیے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین، معراج شریف کا واقعہ کمال معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے انسان کو کائنات تسخیر کرنے کی جستجو میں ڈالا۔ آج بھی انسان کائنات کے چھپے رازوں کی تلاش میں خلا کے پیچیدہ راستوں کا مسافر ہے، لیکن جن منزلوں کی تلاش میں انسان آج خلا کی وسعتوں میں مارا مارا پھر رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختصر وقفے میں ان منازل سے بھی آگے کی کائنات کو تسخیر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک اور پھر کائنات کی بے انت وسعتوں کے اس پار قاب قوسین او ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا۔ ناظرین، اس ایمان افروز واقعے کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ہجرت سے 5 سال قبل رجب کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی مسجد الحرام سے بیت المقدس کی مسجد اقصی تک لے کر گئے اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا کی اونچائیوں تک۔ معراج شریف کے حوالے سے اہل علم کے نزدیک ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی، تو اس حوالے سے جو مستند احادیث و روایات ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب قوسین سے او ادنا تک کی منازل اپنے جسم خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ اس جسمانی سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات اللہ تعالیٰ کے جس پیغمبر سے ہوئی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اس مسئلے پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا کہنا ہے، بدن چاہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہو یا کسی اور کا، کوئی بھی بدن ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ خصوصیت روح کی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، پھر انہیں بیت المقدس میں دیکھا، پھر انہیں چھٹے آسمان پر دیکھا، تو یہ جگہ کی بار بار تبدیلی صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی روح کے لیے تھی، آپ کے بدن کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ ناظرین، معراج شریف کے سفر میں ہر قدم پر ایک واقعہ رونما ہوا۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر تمام انبیاء کرام کی مسجد اقصی میں امامت فرمائی۔ اس موقع پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے سفارا تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی حضور نے کائنات کے ان تمام رازوں کو جانا، جنت اور جہنم کو دیکھا، سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کی۔ جب معراج شریف کا سفر ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بھی دستور ہے کہ جب دربار عالیہ میں اپنے کسی خاص بندے کو بطور مہمان بلایا جاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا،
یہاں تو رب کائنات نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنایا تھا، تو پھر اس عظیم ترین مہمان کو خالی ہاتھ کیسے رخصت کیا جا سکتا تھا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کی محبوب امت کے لیے بیش قدر قیمتی تحفے عطا فرمائے۔ ان 3 تحفوں میں پہلا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، جن میں ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام افراد کی بخشش کا اعلان کیا جو شرک سے دور رہیں گے۔ تیسرا تحفہ نماز کی صورت میں دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ ناظرین، جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیا کیا عطا ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے تینوں انعامات کا ذکر کیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کی فرضیت کے بارے میں سنا تو کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو بڑا آزمایا ہے، اس لیے کہوں گا کہ یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، اس لیے آپ واپس جائیں اور نمازوں میں کمی کروائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس عرش پر گئے اور نماز کم کرنے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی تعداد میں کمی کروا کر واپس آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پھر روکا اور کہا، یہ بھی زیادہ ہیں، اے اللہ کے محبوب، آپ ان کی تعداد مزید کم کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے اور مزید 10 نمازیں کم ہو گئیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بارگاہ الہی میں جاتے رہے اور نمازوں کی تعداد میں کمی کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں لیکن ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کی امت پر کتنا کرم فرمایا اور معراج شریف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنے عظیم تحائف ارسال کیے، لیکن امت نے ان تحفوں کی کیا قدردانی کی، یہ امت کے ہر فرد کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یاد رہے کہ ان تحفوں کی قدر کر کے ہی ہم دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آپ براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اس وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کے واقعے کا ذکر ام ہانی سے کیا۔ اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی اور رات کو پیش آنے والے واقعے معراج شریف کے واقعے کا اعلان کر دیا۔ کفار نے جب یہ بات سنی تو ہنسنے لگے اور تمسخر اڑانے لگے۔ کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر بعض کم عقل مسلمانوں پر بھی ہوا اور کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکایا اور بولا، دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، کیا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے کیا خوبصورت جواب دیا، ایسا جواب جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں تو کوئی عجب بات نہیں، میں تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو اللہ کا پیغام اور وحی بھی لاتا ہے۔ ناظرین، معراج پاک کی تصدیق کرنے پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اللہ کی زندگیوں کے حالات و واقعات کو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ میری اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ انبیاء اللہ کے حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔